پاکستان کے لیے اس ہفتے ایک اچھی خبر آئی کہ بلوچستان کا جو اہم تاریخی منصوبہ وہ ہے ریکوڈیک، جس کے حوالے سے ایک بیرک گولڈ نامی کمپنی نے پاکستان سے نیا معاہدہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو پاکستان کے اوپر جرمانہ عائد کیا گیا تھا اس کی تلافی اور منصوبہ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور یہ صاحب ریکوڈیک پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر کہا جاتا ہے، اور ایک عرصے سے یہاں پہ سیاست کا شکار ہوتا رہا، پاکستان پر جرمانہ عائد کیا گیا عالمی ثالثی کے اندر۔ اب یہ جو پیش رفت ہوئی ہے یہ پاکستان کے لیے کتنی اہم ہے، اور خاص طور پہ اس منصوبہ کا مستقبل اب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ بات ہے میں اس منصوبے کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ 1994 کے آس پاس یہ معاہدہ ہوا تھا، اور جام یوسف صاحب اس وقت وزیر انڈسٹریز ہوتے تھے اور مائننگ ہوتے تھے، اور فرید الدین احمد زئی جو تھے یہ اس وقت سیکٹری انڈسٹریز ہوتے تھے، اور یہ معاہدہ طے پایا تھا آسٹریلیا کی ایک فرم ہے BHP اس کے ساتھ، اور اس معاہدے کا یہ تھا کہ 25% جو ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کو ملے گا، اور 75% جو ہے وہ BHP لے جائے گی۔ اور اس کے لیے میں ذرا وضاحت کر دوں، لوگ اکثر اوقات ہمارے یہاں جائے کہتے ہیں بنیادی طور پر یہ جو گولڈ مائن ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا ایریا ہوتا ہے جو زمین سرفیس ہوتا ہے اور مٹی کے ڈھیروں کی طرح ہوتا ہے۔ اس سے آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ دیواریں لیپ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ سے سونا نکالنا یا چاندی نکالنا یہ بہت ٹیکنیکل سا کام ہے۔ تو اس لیے انہوں نے 25 کو ساری لاگت ان کی تھی، سروے وروے آپ چیز کرنا تھا۔ تو 96 کے اندر، جس وقت 97 کے اندر وہاں پہنچا ہوں میں جاغی میں، تو میں نے اس BHP کے ہیڈ سے پوچھا کہ 3 سال سے تم یہاں کر کیا رہے ہو؟ کیا تم سندک یہاں پر تم بناؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ if we had to explore another سندک we could have shifted much earlier، ہم چلے جاتے اگر ہم نے سندک ہی نکالنا تھا۔ تو میں نے کہا پھر اس نے کہا this is going to be the world's first اور second biggest مائن، گولڈ مائن آف دا ورلڈ جسے کہتے ہیں، کہ دنیا کی یہ پہلی یا دوسری نمبر پہ ہوگی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے کام کرتے رہے پھر اس کے بعد ہمارے ہاں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا چیمپئن بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کل بیٹھا ہوا تھا گورنر امان اللہ یاسین زئی صاحب کے پاس، بڑی تفصیلی ان سے بات ہوئی اس معاملے کے اندر۔ وہ اس وقت ہائی کورٹ کے جج تھے، اور ان کے سامنے باقاعدہ کمپنی کے کیسز وغیرہ پیش ہوئے تھے، اور باقاعدہ انہوں نے اور آپ سوچیں کہ 45 صفحے کی پٹیشن تھی، لیکن ہزاروں صفحے کی انہوں نے جا کے اس کے سامنے رکھی تھی کہ یہ چیزیں ہیں اور اس کے اوپر آپ فیصلہ کریں، لیکن بہت لوگوں کو جلدی تھی۔ نواب رئیسانی جو ہیں ان کا ایک رول ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ سمجھتے تھے کہ اس کو دوبارہ ہم کریں گے، اور اس کے اندر میں نہیں کسی بندے کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس ایگریمنٹ کے بارے میں انہوں نے ایک خاص رول ادا کیا تھا۔ پھر جسٹس افتخار چودھری اس کے اندر بہت بڑے ذمہ دار ہیں، کہ انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید پاکستان کے اندر شاید اتنی بڑی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا کریں۔ دیکھیں عثمان صاحب، سعودی عرب سے میں تیل ہے، UAE میں تیل ہے، قطر میں تیل ہے، اگر وہ آج سے 50 سال پہلے کہتے کہ نہیں ہم نے تیل نکالنا ہے، تو وہ تیل تو زیادہ ان کے لیے صرف چولہے میں آگ لگانے کے کام آتا، اور تو کسی کام میں نہیں آیا۔ آرامکو آئی، انہوں نے اس کو بھی مالا مال کیا اور خود بھی وہ مالا مال ہوئے، اور آج دیکھیں کیا صورتحال ہے، جہاں جس کے بعد جو ٹیکنیک آپ ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ آپ اپنا باغ جو ہے کسی ایسے کام والے بندے کو دیتے ہیں جس کو مالی کا کام آتا ہو۔ آپ کہیں کہ نہیں میں خود ہی گوڈی کر سکتا ہوں، کتابیں پڑھ کے دیکھتا ہوں۔ تیسرا رول اس میں سمر مبارک من صاحب کا تھا، انہوں نے بڑی بڑی تقریریں، آپ کو یاد ہوگا بڑی بڑی تقریریں کی تھی۔ اس کے اوپر ہوا تھا کہ 2011 میں اس کا لائسنس انہوں نے کینسل کر دیا، اور کہا کہ ہم نے یہ، پھر اس کے بعد 2011 میں پہلے نیگوسیشن کرتے رہے کہ ہم کرنے کو تیار ہیں، پھر یہ کورٹ آف انٹرنیشنل کورٹ آف جیسے کہتے ہیں وہ جو میڈیشن اس میں چلے گئے، اس نے پاکستان کو 10 عالمی ادارہ جو ہے نا ریپروچمنٹ کا دوسرا، انہوں نے آخری لیول پہ کیس ہار گئے، اور انہوں نے تقریباً $11 ارب کے قریب جو ہے آپ کے اوپر جرمانہ۔ $11 کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ کو کیسے پے کریں گے، کس طرح پے کریں گے، اور اس وقت سے آپ دیکھیں کہ نیگوسیشن چل رہی ہیں۔ اور اب یہ ایگریمنٹ جو ہوا ہے اس میں ایک تو $11 ارب جو ہے وہ تو آپ دینے ختم ہو گئے، اس کے بعد $10 ارب جو اور انویسٹ کریں گے۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ میں آج اپنے بلوچستان کے دوستوں سے بھی کہتا ہوں، میں یہاں کوئٹہ میں بیٹھا ہوں، صبح سے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بلوچستان کے ایگریمنٹ سے، پرانے ایگریمنٹ سے بھی زیادہ اس میں آیا ہے۔ اب دیکھیں صاحب، یہ جو صورتحال ہے کہ یہ جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 50% جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان اون کرے گی، اور 50% جو ہے وہ یہ اون کریں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک 35% جو ہے یہ ایک اسپیشل پرپز کمپنی ہوگی جو بلوچستان کی اون کرے گی، اس کے اندر سے 50% میں سے، اور 15% جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک بلوچستان گورنمنٹ پرومس جو ہے وہ، تو بلوچستان گورنمنٹ کو اوورال ملا کے کو 30% کے قریب اس کے اندر شیئر مل جائے گا۔ اور آپ خود سوچیں کہ اگر یہ کام شروع ہو جاتا ہے تو یہ بہت کمال کی بات ہوگی۔ یہ جو نوشکی شہر ہے، اس سے اگر آپ ایران کی طرف جائیں،
تو آپ پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ سینڈ ڈیونز کا علاقہ ہے، یعنی دال بندین سے پہلے بھی پدک کے بعد جو ہے دال بندین اور یہ پورا علاقہ جو ہے ریت کا علاقہ ہے. اس کے بعد ایک علاقہ شروع ہو جاتا ہے نوکنڈی کا علاقہ. یہ نوکنڈی سے ایک راستے کی طرف ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر یہ ریکوڈک واقع ہے. اس کے آگے ہی کچھ 100 کلومیٹر تک دوری پر وہ سندک واقع ہے جو کہ بالکل ایرانی بارڈر کے اوپر ہے. اس کے لیفٹ کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کو پورا کا پورا ریتی علاقہ جو ہے وہ کالا نظر آئے گا، وہ آئرن اور کا علاقہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بتاؤں کہ وہاں خاران کا علاقہ جو ہے یہ اس زمانے میں جب دھماکہ ہوا تھا 1998 کے اندر، تو یونین ٹیکسس جو ہے جو بہت بڑی آئل کمپنی ہے، اس کا چیف جو ہے اچانک جہاز لے کے وہاں پہنچ گیا. تو آ کے اس نے کہا کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، سیکورٹی کی وجہ سے لوگ جانے دے رہے تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ آئے کیوں ہیں؟ اس نے کہا میرے سیٹلائٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ تقریباً 50 پلیسز سے آئل جو ہے وہ اوز ہوا ہے اس علاقے سے، تو یہاں اس کے تو آئل کے ریزروائر ہیں. تو آج سے میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے جنرل محبوب الحق صاحب ہوتے تھے، ایک بہت بڑے جیسے کہتے ہیں اکانومسٹ. محبوب الحق صاحب جو تھے، انہوں نے جو 60 کا پلان بنایا تھا جس پہ کوریا آگے بڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان از دی کیلیفورنیا آف پاکستان. اور بہت صحیح بات کی تھی کہ بلوچستان کے ریسورسز اور بلوچستان کے وہ سارے وسائل، اسی لیے اس دن سے آپ دیکھیں کہ بلوچستان کو مستقل ڈسٹرب رکھنے کی ایک کوشش کی جاتی رہی ہے، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی جاتی ہے، خواہ وہ کسی اور کے ہاتھ میں کھیلے ہیں، کچھ کیے ہیں. یہ ایک بہت بڑی، میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا ہوں، لیکن جو 11 سال اس ملک کے اندر یہ کام رکا ہے، آپ سوچیں اس 11 سال میں اس ملک کی تقدیر بدلی جا سکتی تھی. 2011 میں یہ کام رکا ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت 11 سال کی مائننگ آپ دیکھ لیں، اس مائننگ سے ایکسٹریکشن دیکھ لیں، اس کے اندر سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو جو بینیفٹ ملنا تھا وہ دیکھ لیں، اور اس کے بعد اور جس میں بلوچوں کو بھی فائدہ تھا، باقی لوگوں کو بھی فائدہ تھا، سب کچھ تھا. اور آج بھی میں اپنے دوست بلوچوں سے یہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہا تھا، میں نے کہا تعالیٰ مینگل صاحب نے اپنے مرحوم مرنے سے پہلے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے کہا آپ آزادی حاصل تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کبھی آزادی کو برقرار رکھنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں آج آپ آزاد ہو جاتے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ پہ ٹوٹ پڑیں گے. پہلی بات تو ہے کہ ایران کی صورتحال جس قسم کی ہے، ایران میں جس کا کیا وہ آپ اپنے ملک کے ساتھ ایک خاص قسم کی ایسی موومنٹ کو چلنے دے گا؟ وہ تو کردوں کو نہیں چلنے دے رہا. آپ خود دیکھیں کہ ترکی کے کردوں کے خلاف ایران سب سے زیادہ، کہ ترکی کے ساتھ اس کا تعلقات نہیں ہے. اسی طرح ہیلمند کے علاقے کے اندر پھر انٹرنیشنل فورسز جس طرح کے یہاں پر آئیں گی، تو ان کے لیے سب سے بہترین راستہ یہی تھا کہ اس وفاق کے اندر چلتے ہوئے ہمارا آگے بڑھتے. ہمارے دوست جو تھے ڈاکٹر حبیب بلوچ فوت ہو گئے، میں نے کل ان پہ لکھا بھی ہے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اس وفاق کے اندر اپنے لیے میکسیمم اٹانومی چاہتے ہیں، میکسیمم فائدہ چاہتے ہیں، اور میکسیمم بہتر صورتحال چاہتے ہیں. دنیا پوری میں ہوتا ہے. اب کبھی آپ نے سوچا ہے کیلیفورنیا جیسی سہولیات جو ہیں وہ ڈیٹرائٹ میں مل جائیں، یا ایریزونا جیسی خوش سالی جو ہے وہ اور نیو یارک ایک طرح کا ہو جائے؟ بلوچستان نے امیر ہونا تھا، اور بلوچستان کو امیر ہونا چاہیے تھا ان 10-11 سالوں کے اندر. لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ کچھ کردار ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس ذاتی معاملے کے اندر انٹروین کرتے ہوئے، اور ان کے ذاتی انٹرسٹ تھے جس کی وجہ سے یہ ریکوڈیک جو ہے وہ تباہ ہوا. اچھا، صرف ریکوڈیک ہی نہیں، اور بھی بڑے اہم جو ایسے منصوبے ہیں، سٹیل مل دیکھ لیں، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جی ہاں یہی معاملہ تو ہے، بدقسمتی ہے ہماری. تھر کول کو دیکھ لیں، تھر کول، سارے ایسے منصوبے سیاست کی بین چڑھ گئے، ذاتی مفاد کی بین چڑھ گئے، اور نقصان پاکستان کا ہوا. میں آپ کو بتاؤں، ہمیں غلام اسحاق خان صاحب کہتے تھے کہ میں نے ایوب خان کو جس وقت یہ فیصلہ ہو رہا تھا 2 فائلیں پڑی ہوئی تھی. ایک فائل تھی تربیلا ڈیم کی اور ایک فائل تھی کالا باغ ڈیم کی. تو ایوب خان چونکہ ہری پور ہزارہ کا تھا تو چاہتا تھا کہ اس کا علاقہ ڈیولپ ہو تو سب کچھ ہو، تو اس نے ہری پور ہزارہ کی فائل پہ سائن کرنے لگا. تو غلام اسحاق خان نے کہا، میں نے ایوب خان سے کہا اگر تم نے آج پہلے تربیلا بنا لیا تو ساری زندگی کالا باغ نہیں بنا سکو گے. اور آج اس شخص کی بات کتنی سچ ثابت ہوئی، کتنی سچ ثابت ہوئی، بس صرف اس بات کے لیے کہ وہ وہاں سے اٹھ کے. اور یہ ایوب خان کا اتنا غلط فیصلہ تھا، ہزار اس کی چیزیں بھی، ہزار اس کی گن لیے جائیں کہ اس نے نہریں بنا دیں، اس نے وہ کر دیا، اس نے سسٹم بنا دیا، لیکن یہ ایسا فیصلہ ہے کہ جو پاکستان کو آئندہ سالوں میں خشک سالی کا شکار کر سکتا ہے. اور اس نے ایک پولیٹیکل صورتحال پیدا کر ہر پروجیکٹ میں. عثمان صاحب آپ سوچ نہیں سکتے، ہر پروجیکٹ میں ہم نے ایسا کیا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. یہاں پر ہمارے ایک ہوتے تھے بہت بڑے اپنا کیا نام ہے اس کے کنسٹرکشن والے، تو ملتان روڈ چوڑی ہو رہی تھی.
تو اس کا پروجیکٹ دے رہا تھا ورلڈ بینک. وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جوائنٹ سیکرٹری کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اگر آپ مجھے 7 جگہ دے دیں اور علاقہ دے دیں تو میں اسی پیسے کے اندر یہ روڈ ڈبل کر کے آپ کو دے دوں گا. جانان آغا ٹھیکیدار تھے, بلوچستان کا ٹھیکیدار تھا. تو اس نے کہا اگر میں نے اس کی اپروول دینے کے لیے میں نے جانا تھا ورلڈ بینک, امریکہ کا ٹور کرنے جانا تھا, اور امریکہ کا ٹور اگر میں یہ دوبارہ ہوا تو شاید میں ٹرانسفر ہو جاؤں, میرا ٹور مارا جائے. ایک ٹور مارنے کے لیے آپ دیکھیں اس نے اس قوم کا کتنا نقصان کیا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کے اندر راستہ دکھانے والے ٹارچ بیرر جو ہے بیوروکریٹ, یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کرو. مطلب فار ایگزامپل کس نے کیا ہوگا یہ کینسر, اس نے کیا ہوگا سر دوبارہ کرتے ہیں, پتہ نہیں انہوں نے کتنے پیسے لیے ہوں گے.